بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ یہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 43 ہے۔ یہ خواہش نفس کے حوالے سے موضوع نہیں ہے، میں آگے بات کروں گا یہ میں کیوں بیان کر رہا ہوں۔ اس کا مفہوم ہے کہ آپ نے اسے بھی دیکھا جو اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنائے ہوئے ہے، کیا آپ اس کے ذمہ دار ہو سکتے ہیں؟ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ یہ خواہش نفس جس نے اپنا دین بنایا ہوا ہے، یعنی جو چیز اس کے نفس کو اچھی لگی اسی کو اپنا دین اور مذہب بنا لیا، کیا ایسے شخص کو تو راہ یاب کر سکتا ہے یا اللہ کے عذاب سے چھڑا سکتا ہے؟ یعنی کہ یہ اتنی بری چیز ہے، یعنی کہ اس کو دین بنا لینا ہے، خواہش نفس سمجھے ایک طرف دین ہے اور دوسری طرف یہ خواہش نفس اپنی مرضی سے جو کرنا، خواہش نفس کی پیروی کرنا ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ ایسے شخص کیا آپ کس طرح ذمہ دار ہو سکتے، ایسے بندے کو آپ کس طرح راہ راست پر لا سکتے ہیں؟ نہیں آ سکتا۔ اچھا، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا سورہ نجم میں کہ یہ نبی تو اپنی خواہش سے بولتا ہی نہیں ہے، بات ہی نہیں کرتا، عمل کی بات نہیں کر رہا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ اپنی خواہش سے بولتا ہی نہیں ہے۔ خیر، اس کو بھی ہم نے غلط رخ دے دیا۔ وہ قرآن کے بارے میں بات کرتے تھے، لوگ اعتراض کرتے تھے، جو تھا جھگڑا کہ یہ قرآن، یہ بندہ، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہتا ہے کہ مجھ پر یہ قرآن آتا ہے، وہی آتی ہے، نہیں، یہ اپنی طرف سے گڑھ لیتا ہے۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تو اپنی خواہش سے بولتا ہی نہیں ہے، یہ جو کہہ رہا ہے یہ قرآن ہے، تو یہ قرآن ہے، یہ اللہ کی وحی ہے، یہ خواہش نفس کے تحت نہیں کرتا، بولتا نہیں ہے۔ میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں، یہ خواہش نفس آپ ذہن میں رکھیں۔ سورہ فرقان کی 43 اور بھی بہت ساری آیات ہیں خواہش نفس پر، میں صرف آپ کو حوالے کے طور پر یاد رکھنے کے لیے، اور سورہ نجم کی وہ 2-3 یاد ہیں شروع کی، تو وہ آپ اس کا حوالہ یاد اب دیکھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل، یہ جو ملکیت کے حوالے سے ہے، یہ جو وراثت کے حوالے سے ہے، یہ جو دولت جمع کرنے کے حوالے سے ہے، کیا ہے؟ ہمارے علماء کرام محراب و منبر سب چلے آ رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ دولت کے شرعی واجبات ادا کر کے آپ دولت کا ٹھیک کر سکتے ہیں، اور ہم کر رہے ہیں اور دن رات اس پر لگے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، غلط بات تو نہیں ہے نا؟ ایسے ہی علماء کرام بھی آپ زکوٰۃ دے دیں، باقی پیسے آپ جمع کر سکتے ہیں، اپنی مرضی سے خرچ کر سکتے ہیں، جو چاہیں آپ کریں۔ میں پہلے ہی بات کر چکا ہوں کہ یہ شرعی واجبات اور مجوزہ واجبات جو ٹیکس دوسرے لیتے ہیں نظام سرمایہ داری میں، وہ مجوزہ واجبات ہیں، حکومت کی طرف سے تجویز کیے ہوئے، اور یہ ہمارے شریعت نے جو واجبات ادا کیے ہیں، یہ شریعت نے مقرر کیے ہیں، عشر و زکوٰۃ۔ یہ شرعی واجبات ادا کریں تو آپ جمع کر سکتے ہیں، کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، نبی نے تو نہیں کیا، یہ بات طے ہے، یہی روایات ہمیں بتاتی ہیں، یہی علماء کرام ہمیں بتاتے ہیں۔ یا تو ایسا ثابت کر دیں کہ آپ نے اتنا مال اکٹھا کیا، اتنی آپ کی دولت تھی، جب آپ کا انتقال ہوا تو آپ کا اس طرح اتنا آپ نے ترکہ چھوڑا، اور وراثت وہ الگ بات ہے، وراثت کی تقسیم کا وہ بھی نبی کی نہیں ہوئی، وہ حالانکہ قرآن میں اس کے اصول و قوانین ہیں۔ میں صرف یہاں خواہش نفس کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ کیا نبی کا یہ عمل خواہش نفس کے تحت تھا یا قرآن کے حکم کے تحت تھا؟ اب آپ خود فیصلہ کر لیں۔ خواہش نفس میں آپ کو بتا چکا ہوں، یہ سورہ فرقان کی 43 نمبر آیت، نبی کو کہا جا رہا ہے کہ جس نے خواہش نفس کو اپنا دین بنا لیا تو اسے کس طرح راہ راست پر لا سکتا، اس کا وکیل کیسے بن سکتا ہے؟ اور سورہ نجم میں فرما دیا کہ یہ تو اپنی خواہش سے بولتا ہی نہیں۔ اور بھائیو، یہ تو کام ہے، اور اتنا بڑا کام ہے جو ہم کر رہے ہیں، ہماری پوری زندگی اس پر لگی ہوئی ہے، ہم کیے جا رہے ہیں کہ شرعی واجبات دے کر باقی مال جمع کر رہے ہیں، نبی نے نہیں کیا۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ نبی نے کیوں نہیں کیا؟
کیا خواہش نفس کے تحت نہیں کیا یا قرآن کے حکم کے تحت نہیں کیا، اللہ کے کسی نظام کے تحت نہیں کیا؟ تو یہ سوچنا آپ کا کام ہے۔ یہ کہاں سے ہم نے بات نکال لی کہ شرعی واجبات ادا کر کے باقی مال کو جمع کرنا؟ تو بس انتہائی اہم بات، مختصر سی بات آپ کو میں نے بتا دی۔ اب آپ سوچنا آپ کا کام ہے، اور سوچنا چاہیے، ہمیں غور کرنا چاہیے، دین کا معاملہ ہے۔ تو میرے بھائیو بس یہی بات میں آپ سے کرنا چاہتا تھا، آپ کی مہربانی۔ تو وہی عرض کروں گا، کرتا رہوں گا۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس آواز کو مضبوط بنانے کے لیے لائک کیا کریں، سبسکرائب کیا کریں، کمنٹس کیا کریں۔ آپ کا شکریہ۔